یہ جو عمارتیں ہوتی ہیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ کئی وجوہات سے بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ ہوا، پانی، موسم، درجہ حرارت۔ اہرام مصر کو لیجئے، صدیوں تک یہ خیال عام رہا کہ صحرائے سہارا کی گرم ہوائیں پیرامڈز کے پتھروں کو گھس رہی ہیں، لیکن چند سال پہلے جب سائنسدانوں نے پیرامڈز کے پتھروں کی جانچ کی تو حیران کن طور پر پتہ چلا کہ اصل کٹاؤ ہوا سے نہیں بلکہ پانی سے ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ پانی آیا کہاں سے؟ اہرام کے ارد گرد تو مکمل صحرا ہے۔ سائنسدانوں نے بیک ٹریک کیا تو پتہ چلا اہرام کے ارد گرد آخری بار پانی برفانی دور یعنی آئس ایج میں تھا، اور آخری آئس ایج شروع ہوئی کوئی 1,15,000 سال پہلے، ختم ہوئی 12,000 سال پہلے۔ مطلب یہ کہ اہرام مصر کم از کم بھی 1,00,000 سال پرانے ہیں، جبکہ فرعونوں کی سلطنت صرف 5,000 سال پرانی ہے۔ تو پھر پیرامڈز کو کس نے اور کیوں بنایا؟ قدیم انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ برفانی دور سے پہلے انسان صرف بنیادی یہ پتھریلے اوزار بنانا جانتے تھے۔ ایسے میں پیرامڈز جیسے فلکیاتی پیمانے کی انجینئرنگ ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ ابھی 16 مارچ 2025 اسی سال اٹلی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں جدید سیٹلائٹ سکیننگ کے حیران کن نتائج پیش کیے گئے۔ معلوم ہوا کہ گیزا پلاٹو پر واقع کافرے پیرامڈ کے نیچے 8 دیو ہیکل ستون موجود ہیں، جن کے گرد کوئل نما کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے۔ یہ ستون 2126 فٹ گہرائی تک جاتے ہیں، جو آئیفل ٹاور سے دگنے اور خود کافرے ہرم سے 4 گنا بلند ہے۔ ان ستونوں کے نچلے حصے میں 262 بٹا 262 فٹ کے 2 بڑے سکوائر کمرے ہیں۔ ان کے نیچے بھی ایک وسیع و عریض سٹرکچر دیکھنے میں آیا جو زمین کی سطح سے 2 کلومیٹر نیچے گہرائی تک جاتا ہے۔ 5,000 سال پہلے کی مصری تہذیب کے پاس ایسی پیچیدہ زیر زمین انجینئرنگ کا علم تھا ہی نہیں، اور عین ممکن ہے کہ اہرام مصر بجلی بنانے اور اسے وائرلیس طریقے سے منتقل کرنے کے کسی نظام کا حصہ تھے۔ یہ دریافت گیزا پاور پلانٹ تھیوری کو تقویت دیتی ہے، جس کے مطابق اہرام مصر زمین کی اندرونی موومنٹس کو انرجی میں تبدیل کرتے تھے۔ گہرائی میں موجود یہ لمبے ستون اور ان کے گرد لپٹے ہوئے کوئلز نما ڈیزائن موجودہ دور کے ٹیسلا کوئل سے ملتے جلتے ہیں، جو بجلی کو وائرلیس طریقے سے منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں لگتا، کیونکہ نکولا ٹیسلا خود کہہ چکے ہیں کہ ان کا جو وائرلیس بجلی کی ترسیل کا تصور تھا وہ اہرام مصر سے متاثر تھا۔ ٹیسلا نے اس مقصد کے لیے 1901 سے 1905 کے درمیان لانگ آئلینڈ نیو یارک میں وارڈن کلف ٹاور کے نام سے ایک تجرباتی وائرلیس ٹرانسمیشن اسٹیشن کی بنیاد رکھی، مگر تیل اور گیس کی طاقتور لابیز نے ان کی فنڈنگ رکوا دی اور منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ ہو سکتا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ سب کچھ نیچے ہی بنایا گیا ہے تو اوپر اتنے بڑے پیرامڈز بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مغربی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زمین کی حرکت سے توانائی حاصل کی جاتی تھی، وہ انرجی اوپر پیرامڈز میں موجود چیمبرز اور راہداریوں میں موجود کسی نظام کے ذریعے بجلی میں کنورٹ ہوتی تھی، اور پیرامڈز کے بالکل اوپر نوک پر غالباً سونے کی ایک چھوٹی سی کیپ تھی۔ سونا بہت اچھا کنڈکٹر ہوتا ہے، اور ان پیرامڈز کی نوک سے بجلی کو وائرلیس طریقے سے ادھر ادھر ٹرانسفر کیا جاتا تھا۔ آپ لوگ کہیں گے تو میں اس پر ایک ڈیٹیلڈ سائنسی ویڈیو بھی بنا دوں گی۔ تو واپس آتے ہیں اہرام مصر کی طرف۔ فرعونوں کی پوری تہذیب تا حیات زندگی کے تصور سے obsessed تھی، اسی لیے وہ لاشوں کو ممی بناتے تھے تاکہ بادشاہ اگلے جہان میں دوبارہ انہی جسموں میں واپس لوٹ سکیں۔ تو جب انہیں یہ عظیم پراسرار اور شاندار پیرامڈز ملے تو انہیں اس کا ایک ہی مقصد نظر آیا، اپنے بادشاہوں کو تا حیات پریزرو کرنا۔ یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ ہم سے پہلے بھی دنیا میں انسان تھے جو ہم سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ تھے، لیکن پھر بھی وہ ختم ہو گئے، تو آج ہمارا بھڑک پن کس بات کا؟ دوسرا یہ کہ قدیم دنیا کے یہ پیرامڈز کسی کے لیے تا حیات مفت توانائی کا ذریعہ تھے اور کسی کے لیے تا حیات مقبرہ۔